پیارے عزیز دوستو، جب بھی جمعے کا دن آتا ہے تو اکثر میں اس وظیفے کا ذکر کرتا ہوں۔ جن لوگوں کو بھی آج تک میں نے جمعے کے دن میں اس وظیفے کو پڑھنے کو بتایا، ان لوگوں نے بڑے فیض حاصل کیے، ان لوگوں کے بڑے کام بنے، بہت ساری مرادیں پوری ہوئیں، بہت سارے لوگوں کی پریشانیاں دور ہوئیں۔ کیونکہ جو انسان بھی جمعے کے مبارک دن میں، جمعے کے برکتوں اور رحمتوں والے دن میں یہ خاص مبارک وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی ہر ضرورت کو تو پورا فرماتا ہے، ساتھ کے ساتھ اس کی ہر ایک پریشانی، ہر ایک مشکل کو بھی ختم فرما دیتا ہے۔ جمعے کے دن کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی جمعہ آیا کرے تو آپ لوگ اس مبارک مشکل سے مشکل 5 منٹ کے وظیفے کو ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ جمعے کا خاص وظیفہ آپ لوگوں کی ہر مراد پوری ہونے کی کنجی ہے، چابی ہے۔ اس وظیفے کے ذریعے آپ لوگوں کے سارے کام بن جائیں گے، آپ لوگوں کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور کتنا آسان ہے کہ آپ لوگوں کو ہفتے کے 8 دن نہیں پڑھنا ہے، بلکہ صرف ایک دن جمعے کے دن میں آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ جو لوگ دشمنوں سے پریشان رہتے ہیں، جو لوگ اپنی حفاظت کے لیے اکثر فکر مند رہتے ہیں، ان کو بھی یہ وظیفہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ بڑا ہی شاندار ویڈیو ہونے والا ہے، آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ پیارے عزیزان گرامین، ویڈیو کو آگے شیئر کریں گے تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اے لوگو، ویسے تو سب دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر جمعے کے دن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کے لوگوں کو جمعے سے محروم رکھا، چنانچہ یہودیوں کے لیے سنیچر اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا، پھر اللہ رب العزت ہمیں لے آیا اور اس نے ہماری جمعے کے دن کی طرف رہنمائی کی۔ اس نے دنوں کی ترتیب اس طرح بنائی کہ پہلے جمعہ، پھر سنیچر اور اس کے بعد اتوار۔ اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ ہم دنیا میں آئے تو آخر میں ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم پہلے ہوں گے اور تمام امتوں سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ میرے پیارے عزیزان گرامین، سب سے بہتر دن جس دن سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جمعے کے ہی دن میں انہیں زمین پر اتارا گیا، جمعے کے ہی دن میں ان کی توبہ قبول کی گئی، جمعے کے ہی دن ان کی وفات ہوئی اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ ایک حدیث پاک ہے پیارے عزیزان، ایک حدیث پاک ہے جس کا معنی، جس کے لفظ کچھ اس طریقے سے ہیں، جس شخص نے جمعے کے دن کسی کو غسل کرایا یا خود غسل کیا، نماز کے لیے اول وقت میں آیا اور جمعے کا خطبہ شروع سے سنا، چل کر آیا سوار نہیں ہوا، امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ سنا اور کوئی فالتو حرکت نہیں کی، تو اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، جس نے جمعے کے دن میں غسل کیا، پھر وہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں چلا گیا تو اس نے گویا 1 اونٹ کی قربانی کی۔ جو شخص دوسری گھڑی میں مسجد پہنچا، گویا اس نے گائے کی قربانی کی۔ آئیے دوستو، اب میں آپ لوگوں کو وہ وظیفہ بتاتا ہوں جس سے جمعے کو دن میں اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اس کے کام بن جاتے ہیں، اس کا مقدر صبر جاتا ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اس کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، دشمنوں پر فتح پاتا ہے، جادو وغیرہ کی چیزوں سے حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کے کام کاروبار اچھے چلنے لگتے ہیں، اس کے رزق میں برکت آ جاتی ہے، اس کے گھر اور کاروبار اور دکان میں بے تحاشا برکتیں ہونے لگتی ہیں۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ دھیان سے سنیے آپ لوگ اس مبارک وظیفے کو پیارے عزیز دوستو، جمعے کے دن میں نماز عصر سے لے کر شام مغرب سے پہلے کسی بھی وقت میں پڑھ لیں گے۔ دھیان سے سنیں، نماز عصر اور نماز مغرب کے بیچ میں جو وقت بچا، اس میں آپ لوگوں کو یہ مبارک وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ پاک صاف ہوں،
کہیں پر بھی ایک اکیلی جگہ خاموشی سے بیٹھ جائیں جہاں پر آپ لوگوں کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکے، کوئی آپ کو پریشان نہ کر سکے، آپ کو وظیفہ پڑھتے وقت بیچ میں ٹوک نہ سکے۔ بیٹھنے کے بعد میں آپ لوگ سب سے پہلے شروع میں 7 مرتبہ درود جمعہ پڑھیں گے۔ یہاں پر اس وظیفے کے اندر جمعے کا جو خاص وظیفہ ہے، اس میں آپ لوگ صرف درود جمعہ کو ہی پڑھیں گے، کوئی اور سا درود پاک نہ پڑھیں۔ درود جمعہ کو اپنی اسکرین پر دیکھیے، جس کو آپ لوگوں کو 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ لوگ 7 مرتبہ یہ درود جمعہ پڑھیے، جو کہ آپ کی اسکرین پر ہندی اور عربی دونوں زبان میں دکھایا گیا۔ اب آپ لوگوں کو دعائے یونس علیہ السلام، جس کو جلالی آیت کریمہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ قرآن پاک میں موجود ہے، اس کو آپ لوگوں کو کم سے کم 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 41 ٹائم۔ اس کو بھی ہندی اور عربی دونوں زبان میں اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ لوگ 41 مرتبہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کیجئے، اس کو پڑھیے۔ اس کے بعد میں آخر میں آپ لوگ 7 بار وہی درود پاک پڑھیں، یعنی کہ درود جمعہ جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد میں چاہیں تو لفظوں سے اپنی ضرورت کو پیش کر سکتے ہیں، اپنی مراد کو مانگ سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں بھی کریں گے، وظیفہ پڑھ کر خاموشی سے اٹھ جائیں گے، تو پیارے عزیزان گرامین، اس وقت میں آپ کے دماغ میں چل رہی ہر ٹینشن، ہر ضرورت انشاءاللہ تبارک و تعالی خود بخود پوری ہو جائے گی۔ بے شک اس وظیفے کو پڑھنے والے پر اللہ رب العزت اپنی خصوصی نظر فرماتا ہے اور اس کے ہر کام، ہر مسئلے کی کفالت فرما دیتا ہے، جس کی بدولت اس کے کام بنتے ہیں، اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، قرض سے نجات ملتی ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ الغرض عزیزان گرامین، ہر ضرورت اس انسان کی پوری ہوتی ہے، ہر پریشانی سے وہ نجات پاتا ہے۔ اکثر جب بھی جمعہ آتا ہے، میں آپ سبھی لوگوں کی بارگاہ میں یہی وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوتا ہوں، اور عزیز دوستو، آج تک بہت سارے لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ کر فیض حاصل کیا ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کا مقدر بھی ضرور اس وظیفے سے صبرے گا۔ جمعے کے دن کی عزیزان گرامین حدیث پاک میں بڑی اہمیتیں بیان کی گئی ہیں۔ جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے پہنچ جاتے ہیں، جو آنے والوں کے نام باری باری لکھتے ہیں۔ پھر جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر مسجد میں آ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ جمعے کے دن فرشتے اپنے صحیفوں میں ہمارا بھی نام لکھیں، تو ہمیں چاہیے کہ امام کے منبر پر پہنچنے سے پہلے ہم مسجد پہنچیں، تبھی ہمیں قربانی کا بھی ثواب ملے گا۔ تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔